الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا الجنة ربكم رواه الترمذی۔ حضرات، تقوی کے تعلق سے آپ کے سامنے بات پیش کی جا رہی تھی۔ یہاں پر حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا۔ حجۃ الوداع کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا ہے، اور اس حج میں آپ نے تمام لوگوں کو الوداع کہا کہ شاید اس کے بعد اگلے سال مجھے آپ لوگ نہ دیکھ سکیں، الوداعی حج، اس کے بعد میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گا۔ اس حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں کو چند نصیحتیں کی جو بڑی پیاری نصیحت ہے۔ یہاں پر دیکھیں کیا فرمایا، اتقوا اللہ، سب سے پہلی نصیحت فرمایا تم سب لوگ اللہ تعالی سے ڈرو، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھو۔ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، اور جس آدمی کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو کیا کرے گا؟ 5 وقت کی نماز پڑھے گا۔ فرمایا وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، 5 وقت کی نمازیں ادا کرو، پڑھو۔ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھو۔ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ، اور جو تمہارا امیر ہے، جو تمہارا ذمہ دار ہے، اس کی بات کو مانو۔ اگر یہ کام تم کرو گے تدخلوا الجنۃ ربکم، تو تم اپنے رب کے جنت میں آرام سے چلے جاؤ۔ کیا فرمایا؟ تدخلوا جنت ربکم۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ اگر یہ اعمال تم انجام دو گے، اللہ سے ڈرو گے، نمازوں کی پابندی کرو گے، زکوٰۃ کو ادا کرو گے، اپنے امیروں کی بات مانو گے۔ امیر جو رہتے ہیں ان کی بات ماننے کے لیے ایک شرط کیا ہے کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور معصیت کا حکم نہ دیں۔ اگر ہمارا امیر ہم سے کہتا ہے شرک کرو، ہمارا امیر کہتا ہے اللہ کی نافرمانی کرو، ہمارا امیر کہتا ہے نبی کی شان میں گستاخی کرو، ایسے موقع پر ہم اپنے امیر کی بات نہیں مانیں گے، تب ہم کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر اطاعت کا مسئلہ ہے، نیکی کے کام کی طرف بلا رہا ہے، دوسرے کوئی بات ہے، اس وقت ہمیں اپنے امیر کی بات ماننی ہوگی۔ تو یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور دیکھیے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، کہ بے شک یہ جو دنیا ہے نا، وہ دنیا شیریں ہے، شاداب ہے، سرسبز ہے، یعنی دنیا کے بارے میں فرمایا دنیا بڑی حسین اور جمیل ہے، اس کے اندر موجود جو چیزیں ہیں بڑی حسین اور جمیل چیزیں ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ تمہیں جانشین بنانے والا ہے، تمہیں اس دنیا میں بھیج کر کے تم کو اس دنیا کا مالک بنانے والا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھیجنے کے بعد دیکھنا چاہتا ہے تم کیسے کام کرتے ہو۔ ہمارا وجود نہیں تھا، اللہ نے اس دنیا میں ہم کو بھیجا ہے،
اس دنیا میں بھیجنے کے بعد الگ الگ لوگوں کو الگ الگ ذمہ داریاں، الگ الگ عہدے اور الگ الگ منصب دیا ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آنے کے بعد کیسے کام کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، لوگو تم دنیا سے بچنا اور عورتوں سے بچنا۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ کے نزدیک معزز بننا چاہتے ہو، تو دنیا کے دھوکے سے بچنا اور عورتوں کے فتنے سے بچنا۔ عورتوں کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور کیا فرمایا؟ ان اول فتنہ بنی اسرائیل کانت فی النساء۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلا جو فتنہ آیا ان کی قوم کے اندر، وہ عورتوں کی طرف سے آیا۔ عورتوں کے فتنے نے بنو اسرائیل کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ عورتوں کے فتنے نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو نہ ماننے پر مجبور کر دیا۔ فتنے نے، عورتوں کے فتنے نے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلا فتنہ اگر کوئی آیا ہے تو وہ عورتوں کی وجہ سے ہے، عورتوں کا فتنہ آیا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا یہ دنیا بڑی حسین ہے، بڑی جمیل ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم کو بھیجا ہے۔ اب اللہ رب العالمین ہمارا ڈر، ہمارا تقوی دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کے لیے کچھ چیزوں کو حرام کر کے رکھا ہے، کچھ چیزوں کو حلال کر کے رکھا ہے، کچھ چیزوں کے قریب جانے سے منع کیا ہے، کچھ چیزوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بندے کے اندر کتنا ڈر ہے، میرے بندے کے اندر کتنا تقویٰ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم دنیا کے فتنے سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بچو، کیونکہ سب سے پہلا فتنہ جو بنی اسرائیل کے اندر آیا وہ عورتوں کی وجہ سے آیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے ڈرنے، اس کا خوف کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔